الکوہلک سپریز جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ نجس ہے، نجس ہے، اس لیے استعمال حرام ہے، ناپاک ہے۔ نجاست کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ خمر ہے، جوا ہے، انصاب، ازلام، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے رجسن، یعنی ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ناپاک ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ معروف ہے، فرماتے ہیں کہ ناپاک ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کے جو قریبی شاگرد تھے، جیسے شیخ ابراہیم محمید کو میں نے سنا، فرماتے کہ شیخ صاحب فرماتے تھے کہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، کالبول۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ ناپاک ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس ناپاکی کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے رجس من عمل شیطان، یہ معنوی ناپاکی ہے، حسی حقیقی ناپاکی نہیں ہے، کیونکہ جس سیاق اور سباق میں بیان کیا گیا ہے خمر، میسر، انصاب، ازلام ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جو نجاست ہے، رجس جو ہے وہ معنوی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ جیسے کہ مشرکین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان مشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں اور مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو۔ تو اگر کسی شخص مسلمان کی بیوی کرسچن ہو اور پتہ ہے کہ مسلمان مرد کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے، اور اس کی بیوی جو ہے کرسچن ہے اور اس نے اگر وضو کیا ہوا ہے، اگر بیوی کو ہاتھ لگا لیتا ہے اس کو وضو میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ جبکہ مشرکین تو نجس ہوتے۔ تو مشرک کی نجاست حسی ہے معنوی ہے؟ معنوی ہے۔ فرق جان رہے ہیں اب حسی معنوی؟ حسی سے مراد جیسے کہ پیشاب ناپاک ہے، جسم میں لگ جائے گا تو اسے دھونا لازمی ہے، اس کو اتارنا لازمی ہے، یہ حسی ناپاکی ہے۔ معنوی ناپاکی کا کیا مطلب ہے کہ معنی کے اعتبار سے ناپاک ہے، حقیقتاً جسم میں اگر لگ جائے تو پھر اسے دھونا لازمی نہیں ہوتا، لیکن معنی کے اعتبار سے ناپاک ہے۔ تو جب ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اختیار یہ ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں خمر ہے، میسر ہے، انصاب اور ازلام یہ سب ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور باقی جو تین ہے اگر خمر میں اختلاف ہے کہ اس کی نجاست حسی ہے معنوی ہے، باقی جو تین میں اتفاق ہے۔ جوا ہے، آپ کوئی شخص جوا کھیلتے ہیں تاش کے سے یا کسی، تو تاش کو ہاتھ لگانے سے یا جوا کے پیسے کو ہاتھ لگانے سے کیا انسان کے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو نجاست سے کیا مراد ہے؟ والمیسر کا لفظ ہے اس آیت میں، نجاست کون سی ہے؟ نجاست معنوی ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے جو نجاست اس آیت کریمہ میں ہے اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے نجاست معنوی حسیہ نہیں ہے۔ تو قول راجح یہی ہے کہ نجاست جو ہے وہ حسی نہیں بلکہ معنوی نجاست ہے۔ کیا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ جو الکوہلک سپریز ہیں اس سے اجتناب کریں بہتر ہے۔ علماء کا قوی اختلاف ہے، کیونکہ شیخ بن باز کے قول کے مطابق اگر یہ قول صحیح ثابت ہوا، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اگر قول صحیح ثابت ہوا تو اگر کوئی سپرے استعمال کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ناپاک ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے لگ جائے کپڑے کو یا جسم کو تو کیا نماز ہوگی؟ جبکہ آپ کو پتہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو سپریز ہوتے ہیں الکوہلک سپریز، اس سے اجتناب کیا جائے۔ جی نہیں، ویپ الگ ہے، جو لگ جائے جسم پہ تو لگ تو گیا ہے، اب اس کا اصل جگہ تو موجود ہے جہاں پہ لگا تھا۔ ایویپوریشن تو اس کا یعنی جو حصہ جو خوشبو اڑ گئی ہے، لیکن اس جہاں پہ لگا ہو تو لگا ہے، اس کو اب دھوئے تو نہیں آپ نے۔ جیسے پیشاب جسم پہ لگے، کپڑے پہ لگ گیا یا جسم پہ لگ گیا اور پھر خشک ہو گیا، اب وہ تو اب نظر تو نہیں آتا آپ کو، تو اس اعتبار سے اس کو دھونا لازمی ہے۔ الغرض تو یہ قول راجح ہے، میں سمجھتا ہوں اجتناب کرنا چاہیے۔
اگر کوئی لگا لیتا ہے تو اس میں علماء کے قول موجود ہے کہ اس میں جو ہے، اب پینے کی بات نہیں کر رہے، فرق ہے پینے میں اور جسم پہ لگانے میں. یہ کوئی نہ سمجھے ہم پینے کی بات کریں، پینا حرام ہے. الکوہلک جو جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں پینے کے لیے نشے آور ہیں، وہ پینا حرام ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ پرفیوم کی شکل میں جسم پہ لگانے کے اعتبار سے.